السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میرے چینل کو بہت پسند کر رہے ہوں گے۔ ویڈیوز میں لائک کمنٹ شیئر ضرور کریے گا، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں جس سے میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پہنچ سکے۔ آج میں پڑھوں گی ایپیسوڈ 7 جنت کے پتے ناول کا، جو کہ تحریر کیا ہے نمرہ احمد نے۔ رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے نا حیا، یہ پاکستان نہیں ہے، جہان نے ذرا سا تفاخر سے جتا کر کہا تو اس کے لب بھیج گئے۔ کارڈ رکھ کر جہان نے فائل بند کر کے ایک طرف رکھی۔ پاکستان میں بھی یہ سب نہیں ہوتا، اور بل میں دوں گی۔ حیا نے تیزی سے فائل اٹھائی اور کھولی، جیسے میں جانتا ہی نہیں۔ جہان کی اگلی بات لبوں میں رہ گئی۔ ان کی دائیں طرف سے ایک ویٹر ٹرے اٹھائے چلے آ رہا تھا۔ اچانک ایک دوسرا ویٹر تیزی سے اس کے پیچھے سے آیا اور پہلے ویٹر آگے نکلنے کی کوشش کی۔ پہلے ویٹر کو ٹھوکر لگی، وہ توازن برقرار نہ رکھ پایا اور نتیجن اس کی دائیں ہتھیلی پہ سیدھی رکھی لکڑی کا شٹر شٹر کرتا، بھاپ اڑاتا سزلر پلیٹر بیف اسٹیکس سمیت الٹ گیا۔ میز پہ رکھے حیا کے ہاتھ پہ ٹرے اور گرم بیف کے اکٹھے آ کر لگے۔ وہ بلبلا کر کھڑی ہوئی، فائل اور بل نیچے جا گرے۔ آئی ایم سوری۔ دونوں ویٹر بیک وقت چیزیں ٹھیک کرنے لگے۔ ٹرے سے کافی کا کپ بھی الٹ گیا تھا اور ساری کافی اب فرش پہ گری پڑی تھی۔ جہان نے ناگواری سے ترک میں انہیں ڈانٹنے لگا۔ چند منٹ معذرتوں اور میز صاف کرنے میں لگ گئے۔ وہ واپس بیٹھا تو حیا اپنی کلائی سہلا رہی تھی۔ تمہیں چوٹ آئی ہے؟ دکھاؤ، زیادہ جل تو نہیں گیا؟ اس نے ہاتھ بڑھایا مگر حیا نے کلائی پیچھے کر لی۔ ذرا سی چوٹ ہے، میں زخمی تو نہیں ہوئی۔ بہت ٹف زندگی گزاری ہے میں نے، بظاہر مسکرا کر وہ درد کو دبا گئی۔ ہتھیلی سرخ پڑ چکی تھی اور شدید جل رہی تھی۔ میری بات اور ہے، ہاتھ دکھاؤ۔ مگر اس نے ہاتھ گود میں رکھ لیا۔ ٹھیک ہے، اٹس اوکے، کافی کا شکریہ، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، بل والی بات اسے بھول گئی تھی۔ مگر کافی تو ختم کر لو۔ وہ قدرے پریشانی سے کھڑا ہوا۔ رہنے دو، انتہائی بد نصیب ویٹرز ہیں یہاں کے، چلو۔ واپسی پہ وہ اسے میٹرو اسٹیشن تک چھوڑنے آیا۔ زیر زمین جاتی سیڑھیوں کے دہانے پہ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تم واپس ٹکسم نہیں آؤ گے؟ نہیں، وہ دفتر یہاں سے قریب ہی ہے، جس سے کام کے سلسلے میں ملنے آیا تھا، اس طرف۔ جہان نے بازو اٹھا کر دور ایک طرف اشارہ کیا۔ اس نے سفید شرٹ کی آستین یوں ہی کوہنیوں تک موڑ رکھی تھی اور کوٹ بازو پہ ڈال رکھا تھا۔ ٹائی کی نوٹ اب ڈھیلی ہو چکی تھی، وہ یقیناً اس کا ایک ورکنگ ڈے خراب کر چکی تھی۔ ویسے تم کرتے کیا ہو؟ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی، گردن اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ایک غریب سا ریسٹورنٹ اونر ہوں۔ استقال اسٹریٹ میں جو پہلا برگر کنگ ہے وہ میرا ہے۔ اوہ ہو، اس نے گردن دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں ہلائی۔ تم اس ویکینڈ پہ گھر کیوں نہیں آ جاتی؟ ممی خوش ہوں گی۔ اور تم؟ بے ساختہ لبوں سے پھسلا۔ میں تو ویکینڈ پر بھی ریسٹورنٹ میں ہوتا ہوں۔ پھر فائدہ، اس نے سوچا۔ کوشش کروں گی۔ وہ مسکرا دی، پھر دایاں ہاتھ جیب سے نکال کر بال پیچھے ہٹائے۔ تمہارا ہاتھ ابھی تک سرخ ہے، اگر کسی دوست نے پوچھ لیا تو کیا کہو گی؟ کہہ دوں گی کہ گدلی برف کے ساتھ کیچڑ تھی گھاس پہ، وہیں پھسل گئی۔ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ اب کزن کے ساتھ کافی پینے کا قصہ سنانے ہے تو سو رہی۔ پھسل گئی ہے تو ہتھیلی رگڑ گئی۔ ہاں، اور گھٹنے؟ جہان نے مسکرا کر اس کی جینس کی طرف دیکھا۔ مطلب؟ حیا نے ابرو اٹھائے۔ لڑکی، کور اسٹوری بنایا کرو۔ اگر تم ہتھیلیوں کے بل کیچڑ میں گرو تو اصولاً تمہارے گھٹنوں پر بھی رگڑ آنی چاہیے۔ پھر وہ چند قدم چل کر گھاس کے کتائی کی طرف گیا۔ جھک کر تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور واپس آ کر اس کے سامنے کی۔ اسے اپنی جینس پہ لگا دو، ورنہ تمہاری فرینڈز یقین نہیں کریں گی۔ اتنا بھی کوئی شکی مزاج نہیں ہوتا جہان سکندر۔ اس نے ہنس کر اپنے پوروں پہ ذرا سی گیلی مٹی لی اور جھک کر گھٹنوں کے اوپر جینس پہ مل دی، پھر ہاتھ جھاڑتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ میں کوشش کروں گا کہ ہفتے کی صبح سارا کام ختم کر کے گھر آ جاؤں۔ تم ہفتے کی شام میں ضرور آنا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا تھا
کہ وہ کم گو سنجیدہ طبیعت کا لیے دیے رہنے والا شخص ضرور ہے، مغرور بھی ہے اور جلدی گھلتا ملتا بھی نہیں، مگر اندر سے وہ بہت خیال رکھنے والا بھی ہے اور باریک بین بھی۔ جو معمولی باتیں وہ نظر انداز کر دیتی تھی وہ جہان کی زیر نگاہوں سے چھپی نہیں رہتی تھی۔ وہ جب ہاسٹل میں واپس آئی تو ڈی جے اور ہالے ایک رسالہ کھولے کسی طویل بحث میں مگن تھی۔ ڈی جے کی نگاہ سب سے پہلے اس کے سرخ ہاتھ پہ پڑی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ایک جگہ گدلی برف کے ساتھ کیچڑ تھی، وہیں پھسل گئی۔ ڈی جے نے بے اختیار اس کے گھٹنوں پہ لگے کیچڑ کو دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں لگ رہا ہے۔ حیا بات بدلنے کی غرض سے بولی، ہالے یہ بالکونی بتی کون چلاتا ہے؟ ویسے ہی اس کے نیچے جاؤ تو وہ جل اٹھتی ہے۔ ہالے جو غور سے اس کے کوٹ کو دیکھ رہی تھی، اس کے سوال پر نگاہیں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ ان میں آٹومیٹک سینسرز لگے ہیں، وہ اپنی رو میں کسی انسان کی موجودگی پر یا پھر تیز ہوا، آندھی وغیرہ میں خود بخود جل اٹھتے ہیں۔ اور دروازہ بہت دیر سے بند ہوا، خود بخود۔ ان دروازوں کے کیچرز سلو ہیں، یہ چوکھٹ پہ دیر سے آ کر لگتے ہیں تاکہ ہر وقت کی ٹھا سے طلباء کی پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو۔ اوہ، ڈی جے نے سمجھ کر سر ہلایا۔ ہمارے ہاں بھی ہاسٹلز میں ایسی لائٹس اور دروازے نہیں ہوتے۔ حیا نے ڈی جے کی بات تیزی سے کاٹی، اور پارک ٹاور ایشیا کا دوسرا بڑا مال نہیں ہے، ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی۔ وہ جواہر دیکھ آئی تھی اور اسے اس بڑھک پہ خفت ہوئی تھی۔ حیا، ڈی جے نے احتجاجاً گھورا۔ ہالے ابھی تک حیا کا کوٹ دیکھ رہی تھی۔ حیا الماری کی طرف چلی گئی تو ہالے گہری سانس لے کر بولی، پھر حیا تمہیں کسی ہینڈسم لڑکے سے نے کافی پلائی؟ وہ جو ٹوٹی جوتی والا شاپر الماری میں رکھ رہی تھی پوری طرح چونک پلٹی۔ نہیں، کیوں؟ وہ تیزی سے بولی، کافی، چائے، لنچ، کچھ بھی نہیں؟ نہیں، مگر کیوں؟ تم عقل مند جو سرخ کوٹ پہن کر گئی تھی شہر کی سیر پہ استنبول میں، اگر اتنا زیادہ سرخ رنگ پہن کر اور ہیوی میک اپ کر کے باہر نکلا جائے تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ ہالے نے مسکراہٹ دبائی، کہ یو آر لوکنگ فار اے ڈیٹ یا پھر ون نائٹ اسٹینڈ۔ یہاں تو لوگ ویلنٹائن ڈے پر بھی اتنا سرخ پہن کر نہیں اچھا، پتہ نہیں۔ وہ دانستہ ان کی طرف سے رخ موڑ کر الماری کی چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی۔ یہ دعوت کس خوشی میں؟ تمہارے اس خوبصورت کوٹ کی خوشی میں۔ ہمارے تضحیق کے اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ وہ جہان کی مسکراہٹیں، وہ شائستگی، وہ ریسٹورنٹ لے جانا، وہ سب کسی اپنائیت کے جذبے کے تحت نہیں تھا، بلکہ وہ اسے کوئی بکاؤ مال کی طرح سمجھ رہا تھا، خود کو پلیٹ میں رکھ کر پیش کرنے والی لڑکی، کوئی پیشہ ور۔ اس کے دل پہ بہت سے آنسو گر رہے تھے۔ جہان سکندر ہمیشہ اسی طرح اسے بے عزت کر دیا کرتا۔ آہستہ آہستہ وہ جہان سکندر کے استنبول میں ایڈجسٹ ہوتی جا رہی تھی۔ ڈی جے کی نیند اور نسیان البتہ اسے عاجز کر دیتے۔ ڈی جے کو ذرا کہیں ٹیک مل جاتی، وہ آنکھیں بند کر کے سونے کے لیے تیار ہو جاتی، اور پھر اس بھلکڑ پن۔ حیا جب بھی فوٹو کاپی کروانے جاتی، اسے وہاں لاوارث پڑے کسی رجسٹر، کسی نوٹس کے جھتے، کسی کتاب پہ ہمیشہ شناسائی کا گمان گزرتا۔ وہ اسے اٹھا کر دیکھتی تو بڑا بڑا ڈی جے لکھا ہوتا تھا۔ وہ ہر چیز واپس لا کر ڈی جے کے سر پہ مارا کرتی تھی، اور ڈی جے یہ ادھر کیسے کہہ کر ہنسنے لگ جاتی۔ سوانجی میں ان کا ایک مخصوص آئی ڈی کارڈ بنا تھا، اس پہ تصویر کھنچوانے کی شرط سر اور گردن کھلی رکھنا تھی۔ وہ موبائل کے پری پیڈ کارڈ کی طرح تھا۔ بورسل کا ٹکٹ، فوٹو کاپیر کی رقم اور دوپہر کے کھانے کا بل اسی کارڈ پہ ادا ہوتا تھا۔ اس میں موبائل کے ایزی لوڈ کی طرح بیلنس ڈلوایا جاتا تھا۔ انہیں ان 5 ماہ میں ہر مہینے 1000 یوروز کا اسکالرشپ ملنا تھا، مگر چند تکنیکی مسائل کے باعث کسی بھی اسکالرشپ ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے فروری کے 1000 یوروز نہیں آئے تھے۔ امید تھی کہ مارچ میں اکٹھے 2000 مل جائیں گے اور پھر آگے ہر مہینے باقاعدگی سے ملا کریں گے۔ تب تک پاکستان سے آئی رقم سے گزارا کرنا تھا۔ سو آج کل سب ایکسچینج اسٹوڈنٹس کا ہاتھ تنگ تھا۔ دوپہر کا کھانا وہ سبانجی کے ڈائننگ ہال میں کھاتی تھی، رات کا کھانا اپنے کمرے میں خود بنانا ہوتا۔
ہر بلاک میں ایک کچن تھا جہاں ہر ریسٹورنٹ اپنا ناشتہ اور رات کا کھانا تیار کرتا تھا۔ مسئلہ یہ تھا وہاں ہر طلبہ کے لیے خصوصی ڈیزائن کردہ چولہے تھے۔ اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں کوئی پڑھائی میں مگن چولہے پہ کچھ رکھ کر بھول جائے یا گیس کھلی چھوڑ دے اور نقصان ہو، وہ چولہے آٹومیٹک تھے۔ ہر 15 منٹ بعد جب چولہا خوب گرم ہو جاتا تو خود بخود بند ہو جاتا، پھر 5 منٹ بعد دوبارہ جل اٹھتا۔ ان کو بند ہونے سے روکنے کا کوئی طریقہ نہ تھا، اور ایسے بیکار چولہوں پہ دیسی کھانے پکانا ناممکن تھا۔ ہاسٹل کے بلاک سے قریب ہی ایک بہت بڑا لگژری سپر اسٹور دیا سا تھا۔ دیا اس کا نام تھا اور سا ترک میں اسٹور کو وہ دونوں دیا اسٹور سے راشن لاتی اور بل آدھا آدھا تقسیم کر لیتی۔ ایک رات حیا کھانا بناتی اور وہ بہت اچھا سا دیسی کھانا ہوتا۔ دوسری رات ڈی جے کی باری ہوتی اور جو وہ بناتی وہ کچھ بھی ہوتا مگر کھانا نہ ہوتا۔ ڈی جے، میں یہ تمہارے سر پہ الٹ دوں گی۔ وہ جب بغیر بھنی ابلی ہوئی سبزی کا سالن دیکھتی یا پھر ابلے چاولوں پہ آملیٹ کے ٹکڑے تو ڈی جے پہ خوب چلایا کرتی تھی۔ اور پھر ترکی کے مسالے، وہ اتنے پھیکے ہوتے کہ حیا 4 چمچے بھر کے سرخ مرچ ڈال دی تو وہ مشکل ذرا سا ذائقہ آتا۔ کھانے اس کے بھی پھیکے ہوتے مگر ڈی جے سے بہتر تھے۔ البتہ اپنے کمرے میں روز جب صبح ہوتی تو ڈی جے بنک کی سیڑھیاں پھلانگ کر اترتی اور اسی طرح نہار منہ کھڑکی میں کھڑی ہو جاتی، پھر پٹ کھول کر باہر چہرہ نکال کر زور سے آواز لگاتی، گڈ مارننگ ڈی جے، اور جواب میں دور کسی بلاک سے ایک لڑکا زور سے پکارتا، ٹی بے۔ غالباً وہ ڈی جے کے الفاظ ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتا تھا۔ ڈی جے روز صبح صبح یہی عمل دہراتی۔ اس کے ٹی بے کہنے کے بعد وہ پکارتی، ذالیل، اور وہ لڑکا جواباً چلاتا، دادی۔ اس کے بعد حیا کمبل سے منہ نکال کر کشن اٹھاتی اور ڈی جے کو زور سے دے مارتی۔ یوں اس کی اور اس اندیکھے لڑکے کی گفتگو اختتام پذیر۔ گھر روز ہی بات ہو جاتی تھی، البتہ موبائل کی رجسٹریشن میں مسئلہ ہوا تھا۔ ڈی جے کا تو رجسٹر ہو گیا مگر حیا کے ساتھ ہوا یوں کہ اس کے پاسپورٹ پہ جہاں انٹری کی تاریخ 5 فروری لکھی تھی وہاں اوپر آفیسر کے دستخط کے باعث 5 کا ہندسہ بظاہر 6 لگ رہا تھا۔ تاریخ کا ذرا سا فرق مشکل پیدا کرنے لگا اور اس کا فون رجسٹر نہ ہو سکا۔ وہ ترک سم اس پہ استعمال نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ہفتے کے بعد غیر رجسٹرڈ فون پہ ترک سم بلاک ہو جاتی تو حالے نے اسے اپنا ایک پرانا موبائل سے اور وہ اس بدصورت موٹے بھدے فون کو برداشت کرنے پہ مجبور ہو گئی۔ اپنے موبائل پہ اس نے پاکستانی سم لگا دی تھی اور وہ رومنگ پہ ٹھیک۔ تمہارا کہاں کا پلان ہے؟ حیا نے چاولوں کی پلیٹ میں سے چمچہ بھرتے ڈی جے سے پوچھا۔ یہ پلاؤ اس کا اور ڈی جے کا مرغوب ترین کھانا بن چکا تھا، اور ساتھ ترک کوفتے اور پھلوں کا سلاد۔ وہ دونوں آمنے سامنے ڈائننگ ہال میں بیٹھی جلدی کھانا کھا رہی تھی۔ میں سسلی جانا چاہتی ہوں شاپنگ وغیرہ کے لیے، اور تم تو اپنے پھپھو کے گھر جاؤ گی نا؟ ڈی جے کوفتے کے سالن سے تیل نکال کر دوسرے پیالے میں ڈال رہی تھی۔ وہ یوں ہی ہر سالن میں سے تیل نکالا کرتی تھی، تلی ہوئی چیزوں کو اخبار میں لپیٹ کر دباتی اور پھر کھاتی۔ ہاں، اور تم ہڈیوں کا ڈھانچہ کرنا۔ حیا نے رک کرنا گواری سے اس کے عمل۔ وہ بنا اثر لیے اوپر آیا تیل دوسرے پیالے میں انڈیلتی رہی۔ ڈائننگ ہال بے حد وسیع ہے، ہر سوز دروشنیاں جگمگاتے ہی رہے۔ وہاں 2 لمبی سی قطاروں میں مستطیل میزیں لگی تھی اور دونوں قطاروں کے چاروں طرف کرسیاں کی سرحد بنی تھی۔ ہر طرف گہما گہمی رش اور شور سا تھا۔ دفتن پلیٹ کے ساتھ رکھا حیا کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے چمچہ پلیٹ میں رکھا اور نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے چمکتی اسکرین کو دیکھا۔ تایا فرقان، ہوم کالنگ۔ حیا، ارم بول رہی ہوں۔ کیسی ہو ارم؟ نوالا منہ میں تھا اس لیے اس کی پھنسی آواز نکلی۔ ٹھیک، تم سناؤ؟ ارم کی آواز میں ذرا بے چینی تھی۔ سب خیریت ہے، تم بتاؤ، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ نہیں، ہاں سنو، ایک بات تھی۔ ارم کی آواز دھیمی سرگوشی میں بدل گئی۔
کہو میں سن رہی ہوں۔ حیا نے آہستہ سے چمچہ رکھا اور نیپکن سے لبوں کو دبایا۔ اس کے ذہن پر وہ ویڈیو ابھری تھی۔ وہ یار عجیب سی بات ہے، مگر تم ابا وغیرہ کو تو نہ بتانا۔ اصل میں کل شام جب میں یونیورسٹی سے واپس آئی تو گیٹ کے قریب ایک خواجہ سرا تھا۔ اس نے مجھے روکا۔ حیا بالکل دم سادے سنے گئی۔ پل بھر کو اسے ڈائننگ ہال کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ اس کی سماعت میں صرف ارم کے الفاظ۔ پہلے تو میں ڈر گئی، مگر اس نے کوئی غلط حرکت نہیں کی تو مجھے تسلی ہوئی۔ وہ مجھ سے تمہارا پوچھ رہا تھا کہ حیا باجی کہاں ہے اور کیسی ہے۔ امریکہ پہنچ گئی خیریت سے؟ میں نے بتایا کہ وہ امریکہ نہیں ترکی گئی ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں اس کا سلام اور وہ جھجکی اور دعا دے دوں۔ اور کچھ نہیں، مگر تم ابا وغیرہ کو مت بتانا کہ میں نے خواجہ سرا سے بات کی ہے۔ یہ بات تمہیں اس سے مخاطب ہونے سے قبل سوچنی چاہیے تھی۔ بہرحال میں نہیں جانتی وہ کون ہے۔ کیا نام بتایا تھا اس نے اپنا؟ ڈالی۔ پتہ نہیں کون ہے۔ آئندہ ملے تو بات نہ کرنا، بلکہ نظر انداز کر کے گزر جانا۔ مزید چند باتیں کر کے اس نے فون رکھ دیا اور دوبارہ پلیٹ کی طرف متوجہ ہوئی۔ ویسے تمہاری پھپھو کا کوئی ہینڈسم بیٹا ہے؟ پیچھے نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے مگن سے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اس وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ تمہاری چمک دمک دیکھ کر یہ خیال آیا۔ ڈیجے نے مسکراہٹ دباتی اپنی اینک انگلی سے پیچھے کی۔ حیا نے یوں ہی چمچہ پکڑے گردن جھکا کر خود کو دیکھا۔ پاؤں کو چھوتے زرد فراک اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی۔ فراک کی زرد شیفون کی تنگ چوڑی دار آستینیں پلائی تک آتی تھی۔ شیفون کا دوپٹہ اس نے گردن کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ بال حسب عادت سمیٹ کر دائیں کندھے پہ آگے ڈالے۔ ہاں ہے ایک بیٹا، مگر شادی شدہ ہے۔ وہ لاپرواہی سے شانے اچکار پلیٹ میں پڑا کوفتہ کاٹ کرا کر دیا۔ اوہ نو، سارا مزہ ہی کرکرا کر دیا۔ اوہ ڈی جے، یہ کیا؟ وہ ڈی جے کو پیچھے کچھ دیکھ رکھی تھی۔ کوفتہ ہے اور کیا؟ ڈی جے نے کانٹے میں پھنسے کوفتے کو دیکھ کر کہا۔ اوفو، اپنے پیچھے دیکھو، اس نے جھنجھلا کر کہا تو ڈی جے نے گردن موڑی۔ وہاں ایک قدرے فربہی مائل لڑکی چلی آ رہی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ شلوار قمیض اور دوپٹے میں ملبوس تھی۔ سبانجی میں ہم وطن؟ ڈی جے نے بے یقینی سے پلکیں جھپکی۔ اگلے ہی پل وہ دونوں اپنے اپنے کوٹ اٹھا کر کھانا چھوڑ کر اس کی طرف لپکی تھیں۔ وہ لڑکی اپنی کتابیں سنبھالتی چلی آ رہی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ وہ ڈی جے کی شلوار قمیض اور حیا کا فراک پاجامہ بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، اور وہ دونوں اس کی شلوار قمیض۔ آپ پاکستانی ہیں؟ حیا پرجوش سی اس کے پاس گئی۔ ڈی جے ذرا اس سے نہیں، میں انڈین ہوں۔ ڈی جے ڈھیلی پڑ گئی۔ رہنے دو حیا، مجھے ابھی ورلڈ کپ کا غم نہیں بھولا۔ اس نے سرگوشی کی۔ 3 سال پہلے مصباح الحق کا آخری بال پہ آؤٹ ہونا ڈی جے کو کبھی نہیں بھولتا تھا۔ حیا نے زور سے اپنا پاؤں ڈی جے کے جوتے پہ رکھ کر دبایا۔ ہم پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس ہیں، حیا سلیمان اور یہ ختیجہ رانا۔ آپ؟ میں انجم ہوں۔ میں اور میرے ہسبینڈ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور ہم دونوں یہاں پڑھاتے بھی ہیں۔ ادھر فیکلٹی میں ہمارا اپارٹمنٹ بھی ہے، ہمیں وہیں رہتے ہیں ہم۔ کبھی آؤ نا ادھر۔ انجم ان دونوں سے زیادہ پرجوش ہو گئی تھی۔ شور انجم باجی۔ ڈی جے ان کا مسلمان ہونا سن کر پھر سے خوش ہو گئی تھی۔ وہ تینوں کافی دیر وہاں کھڑی باتیں کرتی رہی، اور ڈی جے کو یاد آیا کہ گورسل نکلنے میں 5 منٹ ہے، تو انجم باجی کو جلدی سے خدا حافظ بول کر وہ اپنا کوٹ ہاتھوں میں پکڑ وہ ٹاکسم کے پارک میں سنگی بینچ پہ بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا لمبا سفید اونی کوٹ اب زرد فراک پہ پہن لیا تھا، اور سر جھکائے ہاتھ میں پکڑی شکن زدہ چٹ پہ سے سبین پھپھو کا نمبر موبائل پہ ملا رہی تھی۔ ابھی تک اس نے اس نمبر کو موبائل میں محفوظ نہیں کیا تھا۔ کال کا بٹن دبا کر اس نے وہ بھدا ترک فون کان سے لگایا۔ وہاں دور تک سبزہ پھیلا تھا، خوشنما پھول اور رنگوں، تتلیوں کی بہتات ہوا اس کے لمبے بال اڑا رہی تھی۔ وہ موسم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے فون پہ جاتی گھنٹی سننے لگی۔ ہیلو۔ بہت دیر بعد جہان نے فون اٹھایا۔ جہان، میں حیا۔
اس کے انداز میں خفت در آئی۔ اس سے کہہ رکھا تھا اس لیے آج جا رہی تھی، ورنہ اس کوٹ نے تو اسے خوب بے وقت کیا تھا۔ ہاں حیا بولو۔ وہ مصروف سا لگ رہا تھا۔ وہ میں ٹاکسم پہ ہوں، تم مجھے یہاں سے پک کر کے گھر لے جا سکتے ہو؟ آج ویکینڈ تھا تو۔ سوری حیا، میں شہر سے باہر آیا ہوں، تم گھر ممی کو فون کر لو نا۔ میں تمہارے گھر کا نمبر، یہ تمہارے گھر کا نمبر نہیں ہے؟ اس نے حیرت۔ نہیں، یہ تو میرا موبائل نمبر ہے۔ تو کیا اس نے داور بھائی کی مہندی والے روز جہان کے موبائل پہ فون ملا دیا تھا؟ اوہ، مجھے پھپھو کا نمبر لکھوا دو۔ جہان نے فوراً نمبر لکھوا دیا۔ اچھا، میں ڈرائیو کر رہا ہوں، پھر بات ہوتی ہے۔ مزید کچھ سنے بغیر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ دل مسوس کر رہ گئی۔ عجیب اجنبی سا اپنا تھا۔ پھپھو اس سے کیب پہ لینے آئی تھی، وہ جو چند لیراز کی بچت کے چکر میں کیب کر کے نہیں گئی تھی۔ خوب شرمندہ ہوئی۔ گاڑی نہیں تھی تو بتاتی، میں تو ایسے ہی۔ کوئی بات نہیں، گاڑی تو جہان کے پاس ہی ہوتی ہے۔ اور وہ مزید شرمندہ ہوئی، پھر گردن موڑ کر کھڑکی کے باہر دوڑتے رہی۔ اسے پھپھو کچن میں لے آئی۔ حسب عادت وہ کام میں مصروف ہو گئی۔ یہ میرے لیے اتنا بکھیڑا پالنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ارد گرد پھیلی اشیاء کو۔ کوئی بات نہیں، تم میری بیٹی ہو، میرا ہاتھ بٹا دو، اسی لیے میں نے یہ سب شروع کر لیا۔ دونوں کے درمیان پچھلی ملاقات کے خوشگوار اختتام کا کوئی تذکرہ نہ ہو۔ چلیں پھر آج پلاؤ تو میں ہی بناتی ہوں، مجھے ریسپی سمجھاتی جائیں۔ ویسے بھی ترکوں کی میز اس پلاؤ کے بغیر ادھوری لگتی ہے۔ وہ کوٹ سٹینڈ پہ لٹکا کر راستین کلائی سے ذرا پیچھے کرتی واپس آئی۔ دوپٹہ اس نے اتار کر کرسی پہ رکھ دیا تھا۔ پہلے تو تم چکن کی بوٹیاں کاٹ دو۔ انہوں نے ٹوکری میں رکھے مسلم مرغ کی طرف اشارہ کیا اور خود چولہے پہ چڑھی دیگچی میں چمچہ ہلانے لگی۔ چھری تو یہ پڑی ہے، کٹنگ بورڈ کدھر ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کٹنگ بورڈ؟ وہ تو صبح سے نہیں مل رہا۔ جہان بھی پتہ نہیں چیزیں اٹھا کر کدھر رکھ دیتا ہے۔ ٹھہرو، میں ایک پرانا بورڈ لے آؤں، اوپر ایٹک سے۔ آپ رہنے دیں، میں لے آتی ہوں۔ ایٹک اوپر کس طرف ہے؟ سیڑھیوں سے اوپر، راہداری کے آخری سرے پہ۔ مگر تمہیں تکلیف ہوگی، میں خود۔ آپ گوشت بھونے، جل نہ جائے، میں بس ابھی آئی۔ وہ ننگے پاؤں چلتی۔ سیڑھیوں کے ساتھ لگے قد آور آئینے میں اسے اپنا حق دکھائی دیا تو ذرا سی مسکرا دی۔ فرش کو چھوتے زرد فراک میں وہ کھلتے پھول کی طرح لگ رہی تھی۔ گلے کا گھاٹ کھلا تھا اور اس کے دہانے پہ چھوٹے چھوٹے سورج مکھی کے پھولوں کی لیس نیم دائرے میں لگی تھی۔ یوں لگتا تھا اس کی خوبصورتی لمبی گردن میں سورج مکھی کے پھولوں کا ڈھیلا سا ہار لٹک رہا ہو۔ اس نے انگلیوں سے فراک پہلوؤں سے ذرا اٹھایا اور ننگے پاؤں لکڑی کے زینوں پہ چڑھنے لگی۔ اور راہداری کے آغاز میں ایک کمرے کا دروازہ بند تھا، شاید وہ جہان کا ایک کمرہ تھا۔ ابھی گھر میں داخل ہوتے ہوئے وہ بتایا تھا۔ وہ ایک نظر بند دروازے فراک اب اس کے پہلو سے چھوڑ دیا تھا۔ ایٹک میں آگے پیچھے بہت سے صندوق اور دوسرا کاٹ کباڑ رکھا تھا۔ وہ زب سی اندر آئی۔ بتی نہ جانے کدھر تھی۔ اس نے دروازہ کھلا رہنے دیا، باہر سے آتی روشنی کافی تھی۔ وہاں ہر سو سامان رکھا تھا، کٹنگ بورڈ نہ جانے کدھر تھا۔ وہ اندازاً آگے بڑھی اور ایک کونے والے صندوق کا کنڈا کھول کر ڈھکن اوپر اٹھایا۔ نیچے لیونگ روم سے بیرونی دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی، ساتھ میں جہان اور پھپھو کی ملی جلی آوازیں۔ یقیناً وہ آ گیا تھا۔ وہ مسکرا کر صندوق پہ جھکی۔ اس میں الیکٹرک کا کوئی ٹوٹا پھوٹا سا سامان رکھا تھا، کٹنگ بورڈ کہیں نہ تھا۔ حیا نے ڈھکن بند کیا اور نسبتاً زیادہ کونے میں رکھے صندوق کی طرف آئی۔ اپنے عقب میں سے اسے راہداری سے کسی دروازے کے ہولے سے کھلنے کی چرچ سنائی دی تھی۔ جہان اتنی جلدی اوپر پہنچ گیا، مگر وہ پلٹی نہیں اور صندوق کو کھولنے لگی، جس کے ڈھکن کے اوپر گرد اور مکڑی کے جالوں کی تہہ تھی۔ اس گرد نتنوں میں بے اختیار گرد نتنوں میں پھنسنے لگی۔
اسے ذرا سی کھانسی آئی۔ پورا ایٹک بے حد صاف تھا، ماں سوائے ان کونے میں رکھے 2-3 صندوقوں کے، جیسے انہیں زمانوں سے نہ کھولا گیا ہو۔ اس کی پشت پہ ایٹک کا ادھ کھلا دروازہ ہولے سے کھلا۔ کوئی چوکھٹ پہ آن کھڑا ہوا تھا، یوں کہ راہداری کی آتی روشنی کا راستہ رک گیا۔ پل بھر میں ایٹک نیم تاریک ہو گیا۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ صندوق میں کسی خاکی شے کی جھلک دکھائی دی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اسے اوپر نکالا۔ وہ لکڑی کا تختہ نہیں تھا بلکہ ایک پکڑا ہوا کپڑا تھا۔ حیا نے کپڑا کھول کر سیدھا کیا۔ ایک پرانی گرد آلود خاکی شرٹ، اوپر سجے ستارے، تمغے اور ایک نام کی تختی۔ چوکھٹ پہ کھڑا شخص چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ حیا نے نیم اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر وہ تختی پڑھی۔ اس نے بے اختیار رینک دیکھا۔ وہ کرنل کی نشاندہی کر رہا تھا۔ وہ شرٹ ہاتھ میں پکڑے کسی الجھن میں گرفتار پلٹی اور ایک دم جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ اس کے عقب میں جہان نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا۔ دراز قد، کنپٹیوں اور پیشانی سے جھلکتے سفید بال، سخت نکوش نائٹ گاؤن میں ملبوس۔ وہ کڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے قریب آ رہے تھے۔ وہ سانس روکے انہیں دیکھے گئی۔ وہ عین اس کے سر پہ آئی اور ایک جھٹکے سے اس کی گردن دبوچی۔ میری جاسوسی کرنے آئی ہو؟ اس کے گلے کو دبوچتے وہ غرائے تھے۔ بے اختیار اس کے لبوں سے چیخ نکلی۔ شرٹ اس کے ہاتھ سے پھسل گئی۔ اس نے اپنی انگلیوں سے گردن کے گرد جکڑے ان کے ہاتھ کو پکڑ کر ہٹانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ پاکستانیوں نے بھیجا ہے تمہیں، اپنے مالکوں سے بولو، انہیں بلیو پرنٹس کبھی نہیں ملیں گے۔ چھوڑے مجھے۔ وہ زور سے کھانسی، اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ اس کا گلا دبا رہے تھے۔ کوئی مجھ تک نہیں پہنچ سکے گا، کبھی نہیں، ہر چیز آگے دیر چیز۔ انہوں نے اسے گردن سے دبوچے اس کا سر کھلے صندوق پہ جھکایا۔ وہ تڑپنے چلانے لگی۔ چھوڑے مجھے۔ وہ اپنے ناخن ان کے ہاتھ میں چبا کر ان کو ہٹانے کی ناکامی کر رہی تھی۔ تمہیں واپس نہیں جانے دوں گا، وہ بلیو پرنٹس تمہیں کبھی نہیں ملیں گے۔ حیا کا سانس رکنے لگا۔ وہ اس کا سر صندوق میں دے کر اوپر سے ڈھکنا بند کر رہے تھے۔ اسے لگا وہ مرنے والی ہے۔ امی، امی، وہ وحشت سے چلانے لگی۔ وہ اس کو گردن سے دبوچے اس کا سر گرد سے اٹے صندوق میں